बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 अक्टूबर का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 2 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने टेक्सला में जो जलसा किया, और उस जलसे पे मुख्तसर बात करके मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो हुकूमत ने तैयारी कर ली है इमरान खान के ऊपर एक और केस बनाने की। लेकिन मसला ये है कि हर इकदाम जल्दी में मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो भी इकदाम किया जाता है जल्दी में किया जाता है। वो जब इकदाम होता है उसी वक्त ही नज़र आ रहा होता है कि हुकूमत बहुत बड़ी हमाकत कर गई है, और अब जब अदालत से इस मामले के ऊपर फैसला आएगा तो फिर कहा जाएगा जी इमरान खान लाडला है। हालांकि खुद हमाकत की जाती है, गलती की जाती है, और अब इन्होंने क्या गलती की उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब इंतहाई एग्रेसिव हैं, और पूरी तैयारी है उनकी इस वक्त लॉन्ग मार्च की। और बहुत जोश व खरोश था टेक्सला में भी, बहुत बड़ा जलसा था, और जहाँ भी वो जलसा कर रहे हैं अब तो ना कोई खाली कुर्सियाँ देखता है ना कोई तादाद गिनता है, क्योंकि जहाँ जाते हैं वो अपने ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और हैरान कुन तौर पर समझ नहीं आती कि लोग कहाँ से आए हैं। और जितने एग्रेसिव और जितना चार्ज क्राउड होता है वो बहरहाल हुकूमत के लिए वाज़ेह मैसेज है कि अवामी फ़ैसला क्या है और अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या देख रही है। इमरान खान साहब की कुछ पॉइंट्स जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन लो, धमकी ना दो, पकड़ कर जेल डालना तो डाल ही दो। कह रहे हैं धमकी ना दो, पकड़ो। ये देखें, जब भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बात करते हैं इनको मुंह की खानी पड़ती है, और ये गिरफ्तार नहीं कर पाते। इमरान खान कहते हैं कि कौम तैयार है, जेलें कम पड़ जाएंगी अगर गिरफ्तारियां आपने शुरू की। नामालूम नंबर से जो कॉल्स आ रही हैं उनका इमरान खान ने जिक्र किया, बड़ा सख्त उसके ऊपर रिएक्ट किया, और इमरान खान कहते हैं कि खौफ के बुत तो टूट चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ कि किसी को उठा के और करंट लगा कर और तशद्दुद करके ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवा लेना, इससे वक्ती तौर पे किसी की अनाक की तस्कीन ज़रूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। जब ये घुटन ख़त्म होगी, जब ये खौफ का हसार टूटेगा, तो क्या उस वक्त लोग आपसे मोहब्बत करने लग गए होंगे? नहीं, नफरत बढ़ चुकी होगी। मोहब्बत और इज्जत कमाई जाती है, करवाई नहीं जाती। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि शुक्र है इन्होंने मान लिया है कि साइफर मौजूद है। वो उसका बात कर रहे हैं, उस लेटर का यूसी पे मैं बात करता हूँ। ये इन पॉइंट्स पर बात करने के बाद कि इन्होंने क्या जो है वो कैलेंडर किया है। इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने मेरी हुकूमत इसलिए गिराई कि जी महंगाई है, अब महंगाई कई गुना बढ़ गई है। कांपे टांगने वाले सिंध के पैसों पर उसने, जो कांपे टांगने वाला बिलावल है, उसने सिंध के आवाम के पैसों से जो है वो लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के ऊपर। इमरान खान ने मीशत की बात की, इकनॉमिक सर्वे में जो रिपोर्ट थी उसके फिगर्स की बात की, और अपने दौर की बताया कि कैसे रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई थी, जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या थी, और अब किस तरह से तबाही और बर्बादी है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि ये अपने करप्शन केसेस माफ़ करवा रहे हैं। उन्होंने सारे उनकी बात की, जो शबाश के केसेस हैं, जो अब तो दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। क्या दोहराऊँ मैं, आपका टाइम ज़ाया करूँ? आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या अपने लिए कर लिया है। इमरान खान कहते हैं कि कौम न्यूट्रल्स को कभी माफ़ नहीं करेगी, कि जिस तरह से इनको मुसलत किया गया है इन चोरों डाकू लुटेरों को, तो कौम जो है वो न्यूट्रल्स को कभी माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान कहते हैं कि इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ से भी बड़ा बुज़दिल है, और ये डील के बाद पाकिस्तान आया है। जब ताकतवर हलकों से यानी इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है तब ये पाकिस्तान आया है, और ये गीदड़ जो है ये उस पहले नहीं आ रहा था, जब डील मिली है तब ये पाकिस्तान आया है। फिर कहते हैं कि नौजवानों का इन चोरों के नीचे कोई मुस्तकबिल नहीं है, और ये इन्होंने नई चोरियाँ शुरू कर दी हैं पुरानी चोरियाँ ख़त्म करवाने के बाद। भारत से वो जो मरीम नवाज साहिबा पावर प्लांट मंगवा रही थी दामाद का, उसका इमरान खान ने जिक्र किया कि कश्मीरियों की कुर्बानी का सौदा है, कि हमने, यानी इमरान खान कहते हैं कि हमने अपने दौर में भारत से तजारत बंद कर दी थी, ये अब अपने दामाद का पावर प्लांट मंगवाने के लिए सारा कुछ कर रही हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जंजीरें गिरती नहीं, खुद से नहीं गिरती, तोड़नी पड़ती हैं। आज़ादी प्लेट पर में रख कर नहीं दी जाती बल्कि छीननी पड़ती है। और कहते हैं कि हुकूमत और इनके हैंडलर्स तैयार हो जाओ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अचानक ऐलान करूँगा और लॉन्ग मार्च लेकर और लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दूंगा। देखें, इमरान खान ने लोगों को तैयार तो कर दिया, चार्ज कर दिया, और हर आने वाले दिन के साथ लोगों का गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, नफरत बढ़ती चली जा रही है। अब देखें, एक होता है कि लोगों के, अब किस तरह से लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अब इन्होंने कल एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो महंगाई है वो कम हुई है एक हफ्ते में, हालांकि महंगाई बढ़ी है। और इसमें जो इन्होंने झूठ बोला है वो ये है कि लोगों के जो सितंबर के बिजली के बिल आए हैं वो पिछले साल के सितंबर से कम आए हैं। मतलब इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी घटिया बात नहीं हो सकती कि, और ये इसहाक डार साहब जो जालसाजी के माहिर हैं। अब तो मैं सुन रहा था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, जियो पर भी बात हो रही थी कि ये फिगर्स गलत दी गई हैं, और साथ ही आपने वो भी सुन लिया है कि जो मिफ्ता इस्माइल है उन्होंने कह दिया कि इसहाक डार ने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम किया है, और IMF के साथ जो मुआहदा था उसकी खिलाफवर्जी की है। पहले ये तड़पते फड़कते थे कि इमरान खान ने बहुत गलत किया है IMF के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी करके,
اب انہوں نے خود IMF سے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے اور اس کے اوپر بھی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن ابھی کیونکہ وقتی طور پر اسحاق ڈار جو ہیں ان کو اچھا کر کے دکھانا تھا، پورا مہینہ مفتاح اسماعیل سے سخت فیصلے کروائے گا، اور مفتاح اسماعیل نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی اب اللہ ہی خیر کرے پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو مفتاح اسماعیل نے بھی اس پہ سوالات اٹھا دیے جو اسحاق ڈار نے کیا ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر، اور یہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایک تو ذمہ دار ہے، یا مفتاح اسماعیل کے اوپر FIR ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیسے یہ اتنا اوپر لے گئے تھے ڈالر کا ریٹ، ان کی نالائکی کی نااہلی کی قیمت پاکستان کی قوم اور عوام ادا کر رہی ہے، یا پھر اسحاق ڈار نے کو 2 نمبری کر کے یہ سارا کچھ کیا، کوئی ایک تو غلط ہے دونوں میں سے، اور دونوں نون لیگ کا حصہ ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ انہوں نے جو عمران خان کو گرفتار کرنے کا نیا منصوبہ بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ وہ جو ایک آڈیو انہوں نے جاری کی جو ان کو دی گئی، اور جس آڈیو کے بارے میں جو انصار عباسی صاحب ہیں انہوں نے 4 جولائی کو لکھ دیا تھا کہ وہ آڈیو ایجنسیز کے پاس موجود ہے، پتہ نہیں کون سی ایجنسیز کے پاس تھی، جن ایجنسیز نے نون لیگ کو دی ہیں کہ یہ آپ عمران خان کے خلاف جاری کریں اور ماحول بنائیں، بیانیہ بنائیں۔ اب اس کے اوپر کل مریم نواز صاحب نے آپ کو بتایا کہ پرسوں کا کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، FIR ہونی چاہیے، اسحاق ڈار آنا سنولا، پری پلان تھا سارا، اور اس کے بعد آج یعنی کل 2 اکتوبر کو یہ لیٹر لکھ دیا گیا کہ FIA تحقیقات کرے گی۔ اب بات یہ ہے یہ عمران خان کو کوئی بڑا کیس بنا کر اور لانگ مارچ سے پہلے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو دہشت گردی کا کیس تھا اس میں گرفتار نہیں کر سکے، پھر دہشت گردی کی دفعات ختم ہو گئیں، پھر انہوں نے دوبارہ گرفتاری کی کوشش کی رات کو، لیکن وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان نے کل خیر جا کے اسلام آباد کورٹ سے ضمانت بھی لے لی، اب 7 تاریخ تک وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ جو نیا کیس بنایا ہے اس میں یہ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جب یہ آڈیوز لے کر جائیں گے تو پہلے تو عدالت یہ پوچھے گی یہ آڈیوز آپ کے پاس کہاں سے آئیں، اور یہ بھی عدالت پوچھ سکتی ہے، عدالت یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ اس کو ریکارڈ کس نے کیا ہے، اس کو جاری کس نے کیا ہے، تو یہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو اگر اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے کسی کیس میں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آڈیو ریکارڈ کرنے والا پیش ہوگا، یہ وہ کس ڈیوائس میں ریکارڈ ہوئی وہ سامنے آئے گی، ایڈٹ کس نے کی، یہ ساری چیزیں جو کہ یہ سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے ان کو دی ہیں آڈیوز کہ تم اس پر کھیلو، وہ خود تو کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے، انہوں نے صرف نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے ان کو یہ آڈیوز دی ہیں کہ تم کھیلو اس پر، تو یہ ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہیں یہ معاملہ، کیونکہ آڈیوز ریکارڈ کرنا اس طرح سے وہ اتنا بڑا ایک معاملہ ہے کہ اس کے اوپر بے نظیر کی حکومت جب ایک بار گئی تھی، صدر نے اس کو گھر بھیجا تھا، تو اس کی جو وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بے نظیر کالز ریکارڈ کروا رہی تھی ججز کی، بیوروکریٹس کی، ان کی، اور عدالت نے کہا تھا کہ اور کوئی وجہ نہ بھی ہوتی اس حکومت کو گھر بھیجنے کی تو یہ ایک وجہ ہی کافی تھی اور کافی ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کروا رہی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے ملک قیوم صاحب والی آڈیو جو کالز ریکارڈنگ وہ سارے معاملات۔ اب یہ ہے کہ یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کریں، لیکن جب بھی یہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں وہ اتنا بھونڈا منصوبہ بناتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں جو کرپشن کے الزامات سے لیس جو IG اسلام آباد ہے اس کے آپ حرکتیں دیکھ لیں، جس طرح اس نے وہ ساری پولیس بھیجی اور عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی لیکن منہ کی کھانی پڑی اور گرفتاری نہیں کر سکے۔ تو اب یہ اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت سب سے پہلے تو پوچھے گی کہ آڈیوز آپ کے پاس آئیں کہاں سے، کس نے آپ کو یہ دیں آڈیوز، اور وہ ظاہر ہے یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے انکلز نے دیے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل وہ انکلز کے ساتھ ان کی بڑی پیار محبت ہے، بڑی ولاڈلی ہیں، اور انکل نے پچھلے 5.25 ماہ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب نون لیگ کو راضی کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ نہ بنایا ہو، کوئی چیز نہ جاری کروائی ہو، TV چینلز کو استعمال نہ کیا ہو، کوئی کیس نہ بنوایا ہو، لیکن اب معاملات انکلز کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں کیونکہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں ابھی ایک وہ جو کیا نام ہے ان کا، میرے ذہن سے میں نام نہیں آ رہا، وہ میاں صاحب جو ہیں جن کو اٹھا کے اور ان کی آڈیو ریکارڈ کی گئی اور انہوں نے کہا جی میں عمران ریاض خان کے کہنے پر جو ہے وہ میں عمران ریاض خان کو سن کر میں متاثر ہو کر میں نے یہ کیا ہے اداروں کے خلاف اور یہ سارے معاملات، اور بعد میں پھر اس نے آ کے عمران ریاض خان صاحب کے کیا میں بتا دیا کہ کیسے اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زبردستی سے بیان لیا گیا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ عزت کمائی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ آپ اس طرح سے بندوق کی نوک پر لوگوں کو ننگا کر کے، ان کو کرانٹ لگا کر، ان پہ ٹارچر کر کے بیان تو لے لیں گے، لیکن یہ کوئی زیادہ دیر اس بیان کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا۔ تو اب نون لیگ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن یہ کارروائی نہیں ہو سکے گی کیونکہ فواد چودھری صاحب نے خیر مقدم کیا کارروائی اس تحقیقات کا سیفر کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ یہ تحقیقات کرے، FIA نہ کرے، اور FIA کی جو اہلیت صلاحیت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کے اوقات کا بھی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے
تو اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے ان سے سوال ہوگا کہ آڈیوز آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں، اور اگر عدالت کے سامنے یہ آ جاتا ہے وہ انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل جس میں انہوں نے کہا کہ ایجنسیز نے ان کو بلا کر اور بتایا کہ آڈیو موجود ہے جس میں عمران خان یہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر معاملہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ لیکن نہ تو پاکستان کی عدالتیں میرا خیال ہے کہ اتنی جرات کریں گی کہ اس طرف جائیں کہ انصار عباسی صاحب کو بلا کے پوچھیں کہ کس ایجنسی نے آپ کو بلا کر کہا تھا کہ آڈیو جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آڈیو واقعی ان کے پاس موجود تھی اور یہ آڈیو انہوں نے حکومت کو دی کہ آپ عمران خان کے خلاف استعمال کریں۔ تو یہ جو نئے یہ کوشش ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی ایک اور کیس میں کہ سائفر والے معاملے پر، وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں سائفر کی کاپی غائب ہو گئی ہے۔ اصل کاپی موجود ہے، رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا اصل کاپی وزارت خارجہ میں موجود ہے، تو کاپی جو غائب ہوئی ہے تو کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ عمران خان نے وہ غائب کیا، عمران خان نے چوری کیا، یہ عمران خان کے پاس وہ تھی؟ اس کی باقی کاپیز جو ہیں وہ موجود ہیں، چیف جسٹس کے پاس بھی ہے، صدر کے صاحب کے پاس بھی ہے، اسپیکر کے آفس میں بھی پڑی ہوئی ہے، تو کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اگر عدالت نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں سے آئی ہیں یہ آڈیوز، کس نے دی ہیں یہ آڈیوز، کس نے ریکارڈ کی ہیں یہ آڈیوز، تو کیا جواب یہ دیں گے؟ یہ تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ آج کل یہ لاڈلے ہیں اور وہ ان کے نئے ابو جی ہیں اور وہ ان کے مائی باپ ہیں، وہ ان کے کرتے دھرتے ہیں، ان کو لانے والے ہیں، ان کو چلانے والے ہیں، اور یہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک وہ ان کو چلاتے رہیں گے۔ جس دن وہ ہٹ گئے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ تو یہ کچھ اب تک کی صورتحال ہے۔ باقی عمران خان جو ہے وہ اگریسو ہیں، مسلسل تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی، اور دیکھتے ہیں بہرحال عمران خان اس حوالے سے جو ہے وہ کب اعلان کرتے ہیں۔ بہرحال تیاری ان کی جو ہے وہ مکمل ہے، لوگ بڑے چارج ہیں، اور کسانوں نے بھی عمران خان سے اپیل کر دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ کسان عمران خان سے کیا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنے گاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کی ہم سب کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔